ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی وزیراعظم ہاؤس آمد۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مہمان صدر کا استقبال کیا۔ مسلح افواج کے دستے کی جانب سے طیب اردوان کو گارڈ آف آنر پیش۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے مسافہ۔ وزیراعظم نے کابینہ اراکین سے تعارف کروایا۔ ترک صدر نے وزیراعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا لگایا۔ پاک فضائیہ کا خصوصی فلائی پاسٹ F-16 طیاروں کی فارمیشن نے معزز مہمان کو سلامی دی۔ ترک صدر اور وزیراعظم کے درمیان ملاقات۔ دونوں رہنما اعلیٰ سطحی تصویراتی تعاون کونسل کے اجلاس میں اپنے اپنے وفود کی قیادت کریں گے۔ وزیراعظم ہاؤس میں دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب ہوگی۔ اس سے قبل رات گئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا پاکستان آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ نور خان ایئر بیس پر صدر اور وزیراعظم نے رجب طیب اردوان کا ویلکم کیا۔ مہمان صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ روایتی لباس میں ملبوس بچے بھی ترک صدر کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی دوستی کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ ترک صدر کے شاندار استقبال پر وزیراعظم کا قوم کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایکس پر پیغام میں کہا، ترک صدر کی بصیرت انگیز قیادت میں پاک ترک برادرانہ تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی صدر اردوان، پوری پاکستانی قوم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ اردوان ایک بصیرت کے حامل سیاستدان جنہوں نے ترکیہ کو بدل کر رکھ دیا۔ صدر اردوان کی متحرک قیادت میں پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ ترک صدر کے تاریخی دورے کے موقع پر دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے خواہش مند ہیں۔ 9 مئی کو حد کر دی گئی۔ اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے؟ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کا فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس میں استفسار۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا، آرٹیکل 184(3) کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ملزمان کا آزاد عدالت اور فیئر ٹرائل کا حق ہے۔ آرمی سے متعلق قانون سازی 2015 اور پھر 2017 میں ہوئی تھی۔ APS والے آج بھی انصاف کے لیے در بدر بھٹک رہے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ایک جرم سرزد ہوا تو سزا ایک ہوگی۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایک ملٹری ٹرائل ہو اور دوسرا ملزم اس سے الگ کر دیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت پر ممکن نہیں۔ برطانیہ میں کورٹ مارشل فوجی افسر نہیں، ہائی کورٹ طرز پر تعینات ہونے والے ججز کرتے ہیں۔ کمانڈنگ افسر سنجیدہ نوعیت کا کیس ہونے پر مقدمہ آزاد فورم کو ریفر کر سکتا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم نے اپنا قانون دیکھنا ہے، برطانیہ کا نہیں۔ یہ غیر ضروری بحث ہے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، برطانوی قانون تو وہاں کی فوج کے ڈسپلن سے متعلق ہے۔ موجودہ کیس میں تو جرم عام شہریوں نے کیا ہے، وہ اس پر کیسے اپلائی ہو سکتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ برطانوی قانون کی مثال ٹرائل کے آزاد اور شفاف ہونے کے تناظر میں دی تھی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، زیر سماعت اپیلوں میں کالعدم شدہ دفعات بحالی کی استدعا کی گئی۔ قانون کی شقوں کا جائزہ لینا ہے تو عالمی قوانین کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر دفعات کالعدم نہ ہوتی تب آپ کے دلائل غیر متعلقہ ہو سکتے تھے، اب نہیں ہیں۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا، کیس میں اصل سوال یہ ہے کہ موجودہ نظام کے تحت سویلین کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یاجا افریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کی کاز لسٹ منسوخ۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ 2 اب بینچ 1 میں کیسز کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس یاجا افریدی اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل بینچ کے سامنے 40 مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے۔ چیف جسٹس پاکستان آج چیمبر ورک کریں گے۔ چیف جسٹس یاجا افریدی کا جسٹس ریٹائر عصمت سعید کے جنازے میں شرکت کے لیے لاہور جانے کا بھی امکان۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی آج ہونے والی تقریب حلف برداری ملتوی اب کل ہوگی۔ نئے ججز کی حلف برداری تقریب ججز کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کی وجہ سے ملتوی کی گئی۔ سپریم کورٹ کے 6 مستقل اور 1 عارضی جج کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت قانون سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین سپریم کورٹ کے جج تعینات، جسٹس شکیل احمد، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی سپریم کورٹ کے جج تعینات۔ جسٹس گل حسن
मोहसिन औरंगजेब आर्टिकल 181 और 175A के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज होंगे। जस्टिस इजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस इजाज सवाती मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तकर्रुर तक फराइज सर अंजाम देंगे। जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर का पहला बड़ा हुक्म पीटीआई एमपी आकिबुल्ला की तरफ से मुलाकात की दरख्वास्त पर सुप्रीटेंडेंट अडयाला को 20 दिन में फैसला करने की हिदायत जस्टिस सरफराज ने रिमार्क्स दिए। ये केस किस बुनियाद पर इंसानी हुकूक में शामिल है? हर बंदा तो जेल में जाकर नहीं मिल सकता, पहले तो ये देखना है ये दरख्वास्त काबिल समाअत है भी या नहीं। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने अदालत नंबर 1 में केसेस की समाअत का आगाज किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में नादरा मेगा सेंटर नाजिमाबाद में नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह, पासपोर्ट बनवाने का काउंटर का मुआयना, अमले से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की और प्रोसेस के बारे में पूछा। शहरियों ने बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर दाखिला ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक कराने के लिए ख़वातीन के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुक्काम को हल करने के लिए हिदायत दी। बुजुर्ग ख़वातीन ने मसाइल के हल के लिए फौरी अहकामात पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करेगा। शहरी 24 घंटे पासपोर्ट बनवा सकेंगे। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हद तक इज्जत का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार वकील को मजीद दलाल के लिए 20 फरवरी को तलब कर लिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने बानी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। मुशीर सेहत एहतशाम अली का पख्तूनख्वा की पहली एयर एम्बुलेंस का जायजा, टेस्ट फ्लाइट भी ली। एहतशाम अली ने कहा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपने MI-17 हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल कर रही है। कुरम में इस हेलीकॉप्टर से अद्वियात पहुंचाई और हजारों लोगों की जानें बचाई गईं।